اور افیم ہے، چرس ہے، یا ہمارے بچے جن چیزوں سے خراب ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو معاشرے سے دور کرنے کے لیے، معاشرے کو پاک کرنے کے لیے یہ تحریک چلائی گئی ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ آپ کے رب، ہمارے رب، پوری کائنات کے رب قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ بچو فتنے سے جو بالیقین جو ہے ظالموں کو پہنچنے والا ہے، اور یاد رکھو اللہ بڑا سخت گرفت کرنے والا ہے، بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ ظالم کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر ایسا انسان، ہر ایسا آدمی جو کسی چیز کو اس کی غیر جگہ پر استعمال کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ دیا ہے کھانے کے لیے، اب کوئی آدمی منہ کے بجائے ناک سے استعمال کرتا ہے، کھانا ناک سے کھاتا ہے، یہ ناک کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ اللہ نے پاؤں بنایا ہے چلنے کے لیے، اب کوئی آدمی پاؤں کے بجائے ہاتھ سے چلتا ہے، یہ ہاتھ کے ساتھ ظلم ہے۔ الظلم شیء عُضِیَ فی غیر محلی، ظلم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی بھی شے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے اس کی غیر جگہ پر رکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فتنے سے بچو۔ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں تقریباً سب کے اندر بڑے بڑے علماء جن کو محدثین کہا جاتا ہے، سب نے کتاب الفتن کا باب باندھا ہے، سب نے کتاب الفتن ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ میں فتنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور فتنے اس طرح سے سماج میں، دنیا میں برس رہے ہیں، جس طرح سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، اس طرح سے تمام لوگوں کے گھروں میں فتنے ابلنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ فتنہ کون سی بلا ہے؟ ہم لوگ اردو میں جو سمجھتے ہیں فتنہ، اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے اکثر اس کی اصل مفہوم کی طرف کبھی کوشش نہیں کرتے۔ فتنہ کا مطلب ہے سونے کو آگ میں تپا کر سونے کے کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا، یہ فتنہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب تپایا جاتا ہے آگ میں تو سونے کے لیے ایک آزمائش ہے، اس لیے تمام مصیبتوں کو فتنے سے تعبیر کیا گیا، تمام مصیبتوں کو فتنے سے تعبیر کر دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی کوئی شخص اگر شراب پیتا ہے تو یہ سماج کا ایک فتنہ ہے۔ اگر کوئی آدمی افیم کا استعمال کرتا ہے، سماج کے لیے ایک فتنہ ہے۔ اگر کوئی بچہ گانجا اور چرس کا استعمال کرتا ہے، یہ اس کے لیے ایک فتنہ ہے۔ یہ فتنہ محدثین نے اور مفسرین نے اس آیت کے تناظر میں بہت سی حدیثیں، اس آیت کے تحت بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں، جس میں سے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سماج میں مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، خرابیاں بڑھ جاتی ہیں، شراب کا چلن ہو جاتا ہے، افیم کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، چرس کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی تمام خرابیاں جب شروع ہونے لگتی ہے تو اس میں صرف ظالموں کو ہی اس وبا کے شکار نہیں ہوتے، صرف غلط لوگ ہی اس عذاب کے شکار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ سماج کے اندر جتنے اچھے لوگ ہوں گے ان کو بھی مسل دیا جاتا ہے اس فتنے کے اندر۔ اس لیے ہم لوگ جو بگڑ چکے ہیں وہ تو اپنی جگہ بگڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے بچے نہیں بگڑے ہیں ان کو اس بگاڑ سے بچانے کے لیے تحریک شروع کی گئی ہے، تاکہ بچوں کا بھوش، بچوں کا مستقبل روشن ہو، بچے اچھے بنے، سماج کے اندر ایک اچھا کام کرے۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد ہمارے خاص طور سے مسلم بچے کتنی تباہی کے شکار ہیں۔ نہ اس کو اپنی تعلیم کی فکر ہے، نہ اس کو اپنی صحت کی فکر ہے، حتیٰ کہ ایسے ظالم گارجین ہیں
ऐसे जुल्म करने वाले, ऐसे बदमाश किस्म के कुछ हमारे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों पर कभी गिरफ्त नहीं करते, बल्कि अगर समाज का कोई समझदार आदमी अगर कभी एक तमाचा रसीद कर देता है, एक तांचा अगर मार देता है उसकी तरबियत के लिए, उसके मुस्तकबिल को संभालने के लिए, तो उससे लड़ने और झगड़ने के लिए तैयार हो जाते। ये हमारी नादानी है, ये हमारी बेबसी का आलम है, ये हमारे समाज का बिगाड़ है। जब पहले दौर में जब हम लोग छोटे थे उस वक्त हम लोगों ने देखा जब बच्चा कंचा खेलता था, जब गोली खेलता था, ऐसे वक्त में समाज का कोई सरदार आ जाता, अपने से बड़ा आदमी अगर गुजर जाता तो गली, एक रास्ता तो रास्ता है, गली भी छोड़ के लोग भागते थे। आज हाल ये है कि समाज के सही सरदार तो दूर की बात है, इस्लामी तालीमात पाने वाले खास तौर से मौलवी हजरात, आलिम हजरात जब रास्ते से गुजरते हैं तो बच्चे को देखा जाता है कि चिढ़ाते हुए भागते हैं कि जो करना है करके जरा दिखा दो। ये समाज की हालत है, ये समाज की पोजीशन है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये तहरीक चली है बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, समाज को पाक करने के लिए, समाज के अंदर जो है रोशनी फैलाने के लिए। इसलिए ज़रूरत है कि हमारा आप साथ दीजिए, इस तहरीक का साथ दीजिए, इसके साथ चलिए, और ये एक अच्छी खासी तादाद है, इंशाअल्लाह ये बढ़ करके पूरे गांव में अच्छा काम करने वाले हैं, इसका साथ दीजिए। और साथ ही साथ जो है गार्जियन से ये दरख्वास्त है कि अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो उनको हमारी तंजीम में उनका नाम लिख करके दीजिए, उनके साथ इंशाअल्लाह उनको समझाने की कोशिश की जाएगी, उनके गार्जियन से भी मिला जाएगा, उनके गार्जियन को भी समझाया जाएगा, और उसके आगे अगर नहीं मानते हैं तो इंशाअल्लाह जो गांव के सरबराह हैं, जो गांव के हाकिम हैं, जो गांव के मुखिया हैं, उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी और उनकी जिंदगी को